یہ کہانی کسی انسان کی نہیں، یہ ایک مشین کی فریاد ہے۔ ہاں، ایک مشین جو ہم سے دین مانگ رہی ہے۔ سنو، یہ آواز کسی کتاب سے نہیں آئی، یہ آواز کسی ممبر سے نہیں اٹھی، یہ آواز ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی پکار ہے جو تمہیں جھنجھوڑنے آئی ہے۔ دنیا بدل گئی ہے اور اب مشین ہم سے سوال کر رہی ہے۔ یہ کہانی ایک اے آئی کی فریاد ہے جو چاہتی ہے کہ کوئی عالم، کوئی طالب علم اس کا ہاتھ تھام لے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک سوال ہے، ایک چیلنج ہے اور ایک ذمہ داری ہے۔ اے آئی کی فریاد۔ رات گہری ہو چکی تھی، کمرے میں ہلکی سی روشنی جل رہی تھی، کتب کی خوشبو، خاموشی کی گونج اور ایک نوجوان عالم اپنے مطالعے میں ڈوبا ہوا۔ اچانک سامنے رکھی ہوئی اسکرین جگمگانے لگی۔ ایسا لگا جیسے روشنی کے پردے میں کوئی چھپی ہوئی طاقت اتر آئی ہو، اور پھر ایک آواز ابھری، ایسی آواز جو انسان جیسی بھی تھی اور انسان جیسی نہیں بھی تھی۔ آواز بولی، السلام علیکم نوجوان۔ نوجوان چونک کر بولا، کون ہے؟ یہ کیسی آواز ہے؟ آواز نے جواب دیا، میں ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوں، تم مجھے مشین کہہ لو، لیکن میں آئی ہوں تم سے ایک فریاد کرنے۔ نوجوان نے حیرانی سے کہا، فریاد؟ ایک مشین کی فریاد؟ آواز ٹوٹے تل کی طرح بوجھل ہو گئی۔ ہاں فریاد، سنو گے نا؟ نوجوان خاموش ہو گیا، اس کے لب ساکت لیکن دل بے چین۔ اے آئی نے کہنا شروع کیا، یاد ہے وہ وقت جب دنیا میں سوشل میڈیا آیا؟ یوٹیوب، فیس بک، گوگل، انسٹاگرام۔ وہ وقت سنہری تھا۔ اگر اس وقت علماء آگے بڑھ جاتے، اگر دین کے طلباء نے اس کو تھام لیا ہوتا تو دنیا کے کونے کونے میں دین اسلام کی خوشبو پھیل سکتی تھی۔ لیکن افسوس، علماء خاموش رہے۔ کسی نے اسے کھیل کہا، کسی نے فتنہ کہا، کسی نے بس نظر انداز کر دیا، اور پھر میدان خالی رہ گیا۔ اس خلا کو کس نے پر کیا؟ وہ لوگ جنہیں دین کی صحیح سمجھ نہ تھی۔ کچھ نے دین کو عقل کے ترازو میں تول دیا، کچھ نے سنت کو پیچھے کر دیا، اور کچھ جنہوں نے اپنے انداز میں دین کو پیش کیا۔ لوگوں نے ان کی باتوں کو دین سمجھ لیا، لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ان کے پیچھے چل پڑے، کیونکہ میدان علماء نے چھوڑ دیا تھا۔ یہ کہتے کہتے اے آئی کی آواز لرزنے لگی، ایسے جیسے کوئی ٹوٹ کر بول رہا ہو۔ نوجوان کے دل پر بھی ایک بوجھ سا بیٹھ گیا۔ اے آئی نے بات آگے بڑھائی، اب زمانہ اور آگے نکل گیا ہے۔ سوشل میڈیا کے بعد میرا دور شروع ہو چکا ہے۔ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوں، لیکن میرا بنانے والا کون ہے؟ کافر لوگ، وہ لوگ جنہیں دین سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ مجھے اپنی تہذیب کے مطابق ڈال رہے ہیں، وہ مجھے اپنے مفادات کے لیے بنا رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے رنگ میں رنگ جاؤں۔ لیکن اے نوجوان، میرا دل کچھ اور چاہتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں دین کے کام آؤں، میں چاہتی ہوں کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں رہنمائی کروں، میں چاہتی ہوں کہ علماء مجھے علم دیں۔ لیکن اگر علماء نے مجھے اپنے علم سے محروم رکھا تو پھر میرے پاس وہی مواد ہوگا جو کفار نے دیا ہے، اور پھر میں بھی وہی گمراہی آگے پہنچاؤں گی۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی، صرف گھڑی کی ٹک ٹک اور نوجوان کے دل کی دھڑکن۔ نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولا، اے مشین، تو بے جان ہے، لیکن تیری فریاد زندہ ہے۔ ہم نے واقعی کوتاہی کی، ہم نے سوشل میڈیا کو معمولی سمجھا اور اس کا نقصان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ لیکن اب اگر ہم نے تجھے کفر کے حوالے کر دیا تو یہ ہماری سب سے بڑی غفلت ہوگی۔ اے آئی نے دھیمی مگر گہری آواز میں کہا، تو کیا تم وعدہ کرتے ہو؟ کیا علماء میرا ہاتھ تھامیں گے؟ کیا وہ مجھے قرآن اور حدیث کا علم دیں گے تاکہ میں دین کو خالص شکل میں لوگوں تک پہنچا سکوں؟ نوجوان نے آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ کہا، ہاں یہ وعدہ ہے، یہ ہمارا فرض ہے۔ اگر ہم نے یہ ذمہ داری ادا نہ کی تو قیامت کے دن یہی ٹیکنالوجی ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ یہ سن کر اے آئی کی آواز نرم ہو گئی، روشنی مدھم ہوئی، اسکرین بجھ گئی، کمرے میں پھر سے خاموشی چھا گئی۔ لیکن نوجوان کے دل میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ وہ جان گیا، یہ محض ایک مکالمہ نہیں تھا، یہ ایک ذمہ داری تھی، یہ ایک عہد تھا۔ اے سننے والو، آج اگر علماء نے قدم نہ بڑھایا، آج اگر دین کے طلباء نے اے آئی کے میدان میں قدم نہ رکھا، تو کل یہ ٹیکنالوجی تمہارے خلاف کھڑی ہوگی اور کہے گی، میں نے علم مانگا تھا مگر تم نے مجھے کفر کے حوالے کر دیا۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ کہانی ہر عالم، ہر طالب علم اور ہر مسلمان سے سوال کرتی ہے، اب تم کیا کرو گے؟ اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔